اب یا خاموش ہے، یا سے کہا جاتا ہے اے یا، یہ تمام حروف تہجی نبی کی بارگاہ میں رطب اللسان ہو چکے. اب تو بھی بول، تو کیا بولتی ہے؟ تو یا بولتی ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے. حمد ہے اللہ کی جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اللہ کو ظاہر کیا. حمد ہے اللہ کی جس نے محمد کو پیدا کیا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اللہ کو ظاہر کیا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اتنا تو یاد کر لیا کرو یار. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ایمان دیا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا. حمد ہے اللہ کی جس نے عقل و ہوش دیا، درود ہے مصطفیٰ پر جس نے جام عرفان سے مدہوش کیا. حمد ہے اللہ کی جس نے دار الخلد بنایا، دار الخلد بولتے ہیں جنت کو. حمد ہے اللہ کی جس نے دار الخلد بنایا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے اس کو بسایا. حمد ہے اللہ کی جس نے جہنم کو بھڑکایا، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس نے جہنم کو بجھایا. حمد ہے اللہ کی جس سے سب کی ابتدا ہے، اور درود ہے مصطفیٰ پر جس پر سب کی انتہا ہے. حمد ہے اللہ کی جو رب کریم ہے، اور درود ہے مصطفیٰ پر جو رؤوف الرحیم ہے. حمد ہے اللہ کی جو مالک یوم الدین ہے، اور درود ہے مصطفیٰ پر جو شفیع المذنبین ہے. حمد ہے اللہ کی جو لا الہ الا اللہ ہے، اور درود ہے مصطفیٰ پر جو محمد الرسول اللہ ہے. حمد ہے اللہ کی جس نے یہ کائنات بنائی. حضرات محترم، اس رب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرات محترم، جب آپ قرآن کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن الف لام سے لے کر الحمد سے لے کے والناس تک ہر صورت میں نبی کی نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ میرے نبی کی نعت ہے. حضرات محترم، ہمارا ایمان ہے کہ پورا قرآن میرے رسول کی نعت ہے. اگر ہم حروف تہجی کا مطالعہ کریں، حروف تہجی سمجھتے ہیں؟ الف، با، تا، سا، الف سے لے کے یا تک ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. حضرات محترم، جب آپ حروف تہجی یعنی الف سے لے کے یا تک کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہر حرف میرے نبی کی ثنا کر رہا ہے، ہر حرف میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، ہر حرف میرے نبی کی نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. حضرات محترم، جب میں نے الف کو دیکھا تو الف نے کہا میرے آقا امام کائنات ہیں. ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ. الف کو دیکھا تو الف نے کہا میرے آقا امام کائنات ہیں. با نے کہا میرے آقا باعث کائنات ہیں. تا نے کہا میرے آقا تنویر کائنات ہیں. ذرا زور سے بولیے. تا نے کہا میرے آقا تنویر کائنات ہیں. سا نے کہا میرے آقا ثنائے کائنات ہیں. جیم نے کہا
میرے آقا جانے کائنات ہیں، خان نے کہا میرے آقا خورشید کائنات ہیں، دال نے کہا میرے آقا دولت کائنات ہیں، زال نے کہا میرے آقا ذوق کائنات ہیں، را نے کہا میرے آقا رحمت کائنات ہیں، زا نے کہا میرے آقا زینت کائنات ہیں، سین نے کہا میرے آقا سید کائنات ہیں، شین نے کہا میرے آقا شفقت کائنات ہیں، صاد نے کہا میرے آقا صدر کائنات ہیں، واو نے کہا میرے آقا ضیاء کائنات ہیں، طا نے کہا میرے آقا طلعت کائنات ہیں، ظا نے کہا میرے آقا ظرف کائنات ہیں، عین نے کہا میرے آقا علو کائنات ہیں، غین نے کہا میرے آقا غنائے کائنات ہیں، فے نے کہا میرے آقا فیاض کائنات ہیں، کاف نے کہا میرے آقا کشور کائنات ہیں، قاف نے کہا میرے آقا قدرت کائنات ہیں، لام نے کہا میرے آقا لال کائنات ہیں، نون نے کہا میرے آقا نور کائنات ہیں، واو نے کہا میرے آقا والی کائنات ہیں، ہاں نے کہا میرے آقا ہادی کائنات ہیں، یعنی حمزہ نے کہا میرے آقا اعظم کائنات ہیں۔ الف سے لے کر حمزہ تک ہر حرف نے نبی کی ثنا کر لی، نبی کی تعریف کر لی۔ اب باری آتی ہے یا کی، جب یا پہ پہنچتے ہیں تو یا خاموش ہو جاتی ہے۔ یا سے کہتے ہیں اے یا تو بھی تو نبی کی تعریف کر، تو بھی تو نبی کی ثنا کر، تو بھی تو نبی کی بارگاہ میں رطب اللسان ہو جا۔ اب الف سے لے کے حمزہ تک ہر حرف نبی کی تعریف بیان کر چکا ہے۔ الف امام بول کر، با باعث بول کر، با باعث بول کر، تا تنویر بول کر، سا ثنا بول کر، جیم جان بول کر، ہا جمال بول کر، خا خورشید بول کر، دا دولت بول کر، زا ذوق بول کر، را رحمت بول کر، زا زینت بول کر، سین شفقت بول کر اور سین صدر بول کر، ضاد ضیا بول کر، طا طلعت بول کر، زا صرف بول کر، عین علو بول کر، غین غنا بول کر، فا فیاض بول کر، کاف قدرت بول کر، کاف کشور بول کر، میم محبوب بول کر، نون نون بول کر، نون نور بول کر، واہ واہ والی بول کر، حمزہ اعظم بول کر۔ اب یا خاموش ہے۔ یا سے کہا جاتا ہے اے یا یہ تمام حروف تہجی نبی کی بارگاہ میں رطب اللسان ہو چکے، اب تو بھی بول، تو کیا بولتی ہے تو یا بولتی ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ تو حضرات محترم، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کی بارگاہ میں رطب اللسان ہے، نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا جب اس دھرتی پر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ مظہر کبریا ہے ذات مصطفیٰ، نبی کی ذات اللہ کا مظہر ہے۔ حضرات محترم، خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ جب انسان نے یہ اعلان سنا تو عرض کیا اے رب العالمین تو زمین و آسمان کا نور ہے، کائنات کی ہر شے میں تیرا جلوہ ہے، کائنات کی ہر چیز میں تیرا نور ہے، سورج کی چمک میں تو ہے، چاند کی دمک میں تو ہے، فلک کی نیلاہٹ میں تو ہے، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ میں تو ہے، موجوں کی روانی میں تو ہے، کواکب آسمانی میں تو ہے، شیشہ و سنگ میں تو ہے، زمزم و گنگ میں تو ہے، گلوں کے تبسم میں تو ہے، جھرنوں کے ترنم میں تو ہے، آبشاروں کے نغموں میں تو ہے، بہاروں کے زمزموں میں تو ہے، چاندنی کے جھالے میں تو ہے، صبح کے اجالے میں تو ہے، مولا ہر شے میں تیرا نور ہے، مگر ہم اپنی محدود بصارت کے مطابق تیرے نور کو دیکھ نہیں سکتے، تیرے نور کا جلوہ نہیں کر سکتے۔ اے پاک پروردگار، تو ان بکھرے ہوئے انوار و تجلی
تجلیات کو کسی ایک ذات میں پیرو دے, کسی ایک ذات میں رکھ دے, تاکہ جب ہم اس کو دیکھیں تو تیرا مظہر نظر آئے, جب ہم اس کو دیکھیں تو تیرا جلوہ نظر آئے, جب اس کی صفات کو دیکھیں تو تیری صفات کا عکس نظر آئے, جب اس کی ذات کو دیکھیں تو تیری ذات کا عکس نظر آئے, جب اس کے حسن کو دیکھیں تیرا حسن نظر آئے, جب اس کے کمال کو دیکھیں تو تیرا کمال نظر آئے. تو خالق نے ارشاد فرمایا, اے کائنات والو سنو سنو, فکر کاہے کو کرتے ہو, میں اپنے انوار و تجلیات کو ایک ذات میں پیرو دوں گا, ایک ذات میں رکھ دوں گا. جب تم اس کو دیکھو گے تو میرا جمال نظر آئے گا. اگر تم میرے جمال کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو, اگر میرے کمال کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو, میری قدرتوں کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی عظمتوں کو دیکھ لو, تم میری وسعتوں کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی وسعتوں کو دیکھ لو, اگر میرے علم کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو, تم میرے حلم کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کے حلم کو دیکھ لو, اگر تم میری رحمتوں کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ عربی کی رحمتوں کو دیکھ لو, اگر تم قرآن کی صورت دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی سیرت دیکھ لو. جب میں نے قرآن کے حسن کو بکھیرا تو 114 صورتیں بنا دی, اور جب میں نے قرآن کے حسن کو سمیٹا تو محمد مصطفیٰ کی ذات بنا دی. حضرات محترم, یہ آقا کائنات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جلوہ ذات مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا. آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا. ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ. آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا. اب آئیے, جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا, اللہ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, do remind them about the days of Allah Almighty. اے محبوب, انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ فرماتا ہے, اے محبوب, انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. حضرات محترم, یوں تو ہر دن اللہ کا دن ہے, ہر لمحہ اللہ کا لمحہ ہے, ہر سیکنڈ اللہ کا سیکنڈ ہے. جنوری سے لے کے دسمبر تک ہر مہینہ اللہ کا ہے, ہم بھی اللہ کے ہیں. اسی لیے تو فرمایا گیا نہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We belong to Allah and we will be returned to Allah. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے, اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. میری اور تیری جان کا مالک اللہ ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ہر دن اللہ کا دن ہے. حضرات محترم, اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یاد کسے دلا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے, انہیں یاد دلا رہے ہیں جن میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے, کوئی عدالت کا بادشاہ ہے, کوئی سخاوت کا تاجور ہے, تو کوئی علی ہے تو کوئی ولی ہے. حضرات محترم, انہیں کہا جا رہا ہے, اے محبوب, انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. حضرات محترم, اب سنڈے ہو یا منڈے, ٹیوزڈے ہو یا ویڈنسڈے, ہر دن اللہ کا دن ہے. جمعے سے لے کے اگلی جمعرات تک ہر دن اللہ کا دن ہے. اب وہ سوموار ہو, گرووار ہو, بدھوار ہو یا شنیوار ہو یا سوموار ہو, کوئی سا بھی وار ہو, ہر وار اللہ کا ہے, ہر دن اللہ کا دن ہے. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے, اے محبوب, انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. حضرات محترم, اب میں آپ سے ذرا بتاتا چلوں کہ اللہ کے دنوں میں کچھ دن ایسے ہیں جو بہت زیادہ مہتوپورن ہیں, جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں.
ان دنوں میں کارخانہ قدرت سے ایسے ایسے شاہکار اس دنیا میں نمودار ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے انسان نے پکارا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرات محترم، انہی دنوں میں سے ایک دن ہے یوم عاشور۔ یوم عاشور آپ سب جانتے ہیں، عاشور کا دن۔ حضرات محترم، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے لوح بنایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے کرسی بنائی، اسی دن یہ کائنات بنی، اور اسی دن آسمان سے پہلی مرتبہ زمین پر بارش ہوئی۔ اسی لیے یہ اللہ کا دن ہے۔ یوم عاشور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دن کہا، اور کہا کہ اے محبوب ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ حضرات محترم، یہی عاشور کا دن ہے جس دن یہ زمین و آسمان بنے، یہ چاند و سورج بنے، یہ گگن بنے، یہ پون بنے، یہ شجر و حجر بنے، یہ خشک و تر بنے، یہ برگ و بر بنے، یہ لال و گوہر بنے، یہ سیم و زر بنے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی رچنا کی، اسی لیے اس کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے ان دنوں کی یاد دلا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عاشور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دن کہا، دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس جملے کو کیچ کرتے ہیں۔ اللہ نے عاشور کو اپنا دن کہا، کیوں؟ کیونکہ اس دن کائنات بنی، کائنات کی رچنا ہوئی، اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن اللہ نے اپنے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اسی دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، اسی دن حضرت یعقوب نے اپنے کرب سے نجات پائی۔ یہی عاشور کا دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو فرعونوں سے نجات عطا کی، اسی لیے اس کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن کائنات بنی۔ اب میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ جملے کو کیچ کرتے ہیں۔ جس دن یہ کائنات بنی اس دن کو یوم عاشور کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دن ہے۔ عاشور کے دن یہ کائنات بنی، اس لیے اللہ کا دن ہو گیا۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن کائنات بنے وہ دن اللہ کا دن ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے کائنات بنے وہ ربیع النور اللہ کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ حضرات محترم، تو یہ ماہ ربیع النور یہ تمام دنوں سے مہان ہے، یہ تمام دنوں سے مہتوپورن ہے، اس لیے کہ اس دن وہ آیا ہے کہ اگر وہ نہ آتا تو یہ دھرتی نہ آتی، یہ کاتال نہ آتا، یہ آکاش نہ آتا، یہ شجر و حجر نہ آتے، نہ یہ انسان آتے، نہ یہاں کچھ ہوتا نہ وہاں کچھ ہوتا۔ تبھی تو میرے امام نے جھوم کے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ پتا کیا چلا کہ آقائے کائنات اس کائنات کی جان ہے، روح کائنات ہیں آقا۔ حضرات محترم، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کے بعد پھر ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا دن ہے یوم عاشور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے پیاروں سے، اپنے جانفاروں سے ان دنوں کی یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اپنے جانفاروں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ حضرات محترم، اللہ کے دنوں کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ جب اتنا امپورٹنٹ اور اتنا مہتوپورن دن تھا یوم عاشور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یوم عاشور کے دن پیدا کیوں نہیں کیا؟ اس یوم عاشور کو تمام انبیاء سے نسبت ہے، تمام رسولوں کو نسبت ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا دن تھا، اتنا مہتوپورن دن تھا، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اس دن پیدا کیوں نہیں کیا؟ حضرات محترم،
اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنوں میں، مہینوں میں سب سے مہتوپورن، سب سے امپورٹنٹ مہینہ کون سا ہے؟ اب اس میں بھی لقمہ دینے کی ضرورت پڑے گی. ہاں رمضان. کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. بتاؤ، یہی یاد نہیں ہے ابھی تک، یہ یاد نہیں کر پائے. مہینوں میں سب سے مہتوپورن مہینہ رمضان. اچھا، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ سب کو یاد ہے. دنوں میں سب سے بڑا دن جمعہ، مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان. اللہ نے اپنے حبیب کو رمضان میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے اپنے حبیب کو جمعے کے دن پیدا نہیں کیا. اسے معلوم تھا کہ رہتی دنیا تک ایسے لوگ آئیں گے جو کرٹیسزم کریں گے رسول اللہ کی ذات پر. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دیتا کہ نبی کو عظمت ملی ہے رمضان کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں. رسول کو عظمت ملی ہے فرائیڈے کی وجہ سے، جمعے کے دن کی وجہ سے، گرووار کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن پیدا ہوئے ہیں. جمعہ تو پہلے سے ہی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے جمعے کے اندر جب پیدا کیا تو جمعے کی وجہ سے نبی کو عظمت مل گئی. اللہ نے میرے نبی کو فلسطین کی ہریالیوں میں بھی پیدا نہیں کیا، مکے کی بنجر زمین میں پیدا کیا. اللہ نے اپنے نبی کو بنی اسرائیل میں بھی پیدا نہیں کیا، وہ بنی اسرائیل جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور قرآن سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کے اندر بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بنی اسرائیل میں بھی پیدا نہیں کیا. اگر پیدا کر دیتا تو ہو سکتا ہے کوئی جاہل انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہہ دیتا کہ نبی کو عزت، رفعت، عفت، بلندی، مقام، اسٹیٹس اس کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بنی اسماعیل کے قبیلے قریش میں پیدا کیا. حضرات محترم، اب یہ سارے سوال اپنی جگہ دم توڑ گئے. رمضان میں پیدا اس لیے نہیں کیا کہ رمضان پہلے ہی عظمت والا تھا. جمعے کے دن اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جمعہ پہلے ہی عظمت والا تھا. بنی اسرائیل میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بنی اسرائیل پہلے ہی عظمت والے تھے. قریش کے اندر پیدا کیا، فلسطین میں پیدا نہیں کیا، ہریالی جگہ تھی، مکے کی بنجر زمین میں پیدا کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ان کی وجہ سے نبی کو عظمت نہیں ہے بلکہ نبی کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو عظمت ہے. حضرات محترم، اگر نبی نہ آتے تو مکے کو مکہ کون کہتا؟ تبھی تو میرا امام پکار کے بولا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کی عظمت کو بلند کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. حضرات محترم، آئیے مکے کا ماحول دیکھتے ہیں جس ماحول میں میرا نبی تشریف لاتا ہے. نبی کے آنے سے پہلے اگر آپ ہسٹوریکل طریقے سے عرب کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عرب کی سرزمین کیسی تھی. وہ عرب حضرات محترم جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ مکہ جس کا طور میں طواف کرنے کے لیے جاتے. اللہ اس مہینے کے سب کے ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. حضرات محترم، وہ مکہ 360 بت جس کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ مکہ جس کا طواف لوگ کرتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، وہ مکہ حضرات محترم جہاں طرح طرح کی پوجا کی جا رہی تھی. لوگ شجر و حجر کو دیکھتے تو کہتے یہی میرا معبود ہے، خشک و تر کو دیکھتے تو کہتے یہی میرا معبود ہے، سیم و زر کو دیکھتے تو کہتے یہی میرا معبود ہے. حضرات محترم، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں. ایسے ماحول میں میرا نبی تشریف لاتا ہے. مکے کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت
حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رحمت للعالمین طلوع جلال فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ مکہ جہاں پر صرف اس بات پر لڑائی ہو جاتی تھی کہ مارکیٹ میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا، اسی بنیاد پر تلواریں نکل آتی تھیں، قبیلے کے قبیلے برباد ہو جاتے تھے، صرف اسی بنیاد پر کہ مارکیٹ میں چلتے ہوئے تیرا پیر میرے پیر سے کیوں ٹکرا گیا۔ وہ مکہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرات محترم، آج لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں اسلام پہ، ارے تم نے اسلام کو کیا پڑھا ہے؟ جو تمہاری نسلیں اسلام کو پڑھیں گی، پڑھو اسلام کو، اس کے بعد کرٹیسزم کرو۔ یہ تمہارا ہی ہندوستان ہے، راجستھان سے لے کے مدھیہ پردیش کی سرزمین تک، اسی ہندوستان کے اندر اگر کوئی عورت مر جاتی تھی تو اس عورت کو اس کے پتی کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا۔ ستی کا مطلب ہے کہ اس کو پتی کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ پر تم کیا انگلی اٹھاتے ہو؟ پہلے اپنی تاریخ یاد کرو تو تمہیں معلوم چلے گا۔ حضرات محترم، اسی ہندوستان کے اندر عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا جس کا مرد اس عورت کے سامنے مر گیا ہو۔ عرب کی بھی یہی تاریخ تھی، اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا جس کا مرد انتقال کر گیا ہو۔ اس عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں نبی کریم تشریف لا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے مہینے میں صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے میرے نبی نے طلوع جلال فرمایا۔ نبی کے آنے سے پہلے مکے کا ماحول یہ ہے کہ مکے کے تمام درخت سوکھ چکے ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، امیروں کے دروازے پر غریبوں کی لائن لگ جاتی ہے، تمام جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے ہیں، لیکن میرا نبی جب تشریف لاتا ہے تو ہریالی پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا نبی جب آتا ہے رحمت و انوار کی بارشیں لٹاتا ہوا آتا ہے۔ آج جب میرا نبی مکے کی سرزمین پر طلوع جلال فرمایا ہے میرے نبی نے، تو آج عرب کی تاریخ دیکھ لو، جتنی خشک جانور تھے کہ جن کے دودھ خشک ہو چکے تھے، ہر جانور کے تھن میں آج دودھ بھر گیا ہے۔ وہ درخت جو خشک ہو چکے تھے ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ آج کسی امیر کے دروازے پر کوئی غریب کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ مکے کا بدلتا ہوا ماحول جب مکے کے لوگوں نے دیکھا تو آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک دروازے پر کھڑے تھے کہ مکے کا ایک سردار بھاگتا ہوا آتا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بدلتی ہوئی فضا مکے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بدلتا ہوا ماحول مکے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یکایک مکے کا ماحول کیسے بدل گیا۔ ایک ہی دن کے اندر یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ آج سے پہلے تمام غریبوں کے دروازے پر فقیروں کی لائن لگ جاتی تھی، آج کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر نہیں ہے۔ تمام درخت جو خشک تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ یہ چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں کہ مکے کا ایک سردار ان سرداروں سے بولا، ابھی ابھی میں کعبے کے اندر طواف کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب اپنے ہاتھ میں ایک بچہ لیے ہوئے تھے، اور قسم خدا کی آج تک میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ کسی قبیلے کی کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے نبی، آپ کو تو رب نے ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ حضرات محترم، وہ سردار کہتا ہے میں نے اتنا خوبصورت بچہ آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اتنا خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ بس اتنی ہی بات نہیں ہے، کہا اور کیا بات ہے؟ کہا تب میری آنکھیں حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں دیکھ رہا تھا کہ ابو طالب اس بچے کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے۔ میری آنکھیں یہ دیکھ کر کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جو ابو طالب اس بچے کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے بڑھتے تھے، خانہ کعبہ اس بچے کی طرف جھکا چلا آتا تھا۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو کعبہ جس کی عظمت کی سلامی پیش کرے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کعبہ جس کی عظمت کی سلامی دے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔
ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ ربیع النور کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واذنبتہ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.